بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ خان صاحب نے ایک دفعہ پھر حیران کن فیصلہ کرتے ہوئے علی امین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا اور نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اعلان کر دیا۔ یہ نئے خیبر پختونخوا جو ہیں سہیل افریدی صاحب، انہیں صرف 2 سال کا عرصہ ہوا ہے جب یہ کیبنٹ میں آئے ہیں یا یہ صوبائی اسمبلی میں آئے ہیں۔ اب یہ وزیر اعلیٰ جو ہیں، کیا یہ عمران خان کی توقعات جو ہیں وہ پورا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، علی امین گنڈا پور صاحب کی جو بھی لڑائی ہو، وہ علیمہ خان سے ہو یا ان کی کارکردگی پر سوالات ہوں، بہرحال اس پر آج ہم بحث نہیں کریں گے، اس پر بہت زیادہ بات ہو چکی ہے۔ ہم یہ بات کریں گے کیا نئے وزیر اعلیٰ عمران خان کی توقعات جو ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں سید ذوالفقار علی شاہ سے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ شاہ جی، عمران خان نے ایک اور غیر متوقع فیصلہ کیا۔ باتیں تو خیر ہو رہی تھی، کچھ عرصہ پہلے خبر بھی تھی کہ شاید تبدیل کر دیں، لیکن پھر یہ ہو رہا تھا کہ نہیں، ایسا اتنی جلدی ممکن نہیں ہے۔ تو سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں مثال کے طور پہ، ان میں کوئی ہرڈل نہیں آتی، لیکن وہ کچھ لوگ تو قانونی رائے بھی دے رہے ہیں کہ ان پر ایک سائبر کرائم ایجنسی جو ہے اس میں کوئی کیس بھی درج ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی وہ بن گئے ہیں۔ تو کیا شاہ جی جو عمران خان کی توقعات ہیں جو انہوں نے بیان کیا، ایک تو وہ توقعات آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ خان صاحب نے ان سے کیا کیا توقعات باندھی ہیں اور کیا وہ پوری کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے بطور وزیر اعلیٰ کے پی؟ اچھا، میں آپ کا جواب دینے سے پہلے آپ نے جو 2 لفظ بولے ہیں کہ جی خان صاحب کا یہ فیصلہ آپ کے لیے حیران کن ہے، ٹھیک ہے، تو ایک مشورہ دے دوں اگر جواب؟ جی مشورہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں سر۔ خان صاحب کی طرف سے اگر کوئی عقل کا فیصلہ ہو تو اس پہ حیران ہوا کریں۔ اچھا، ہاں، کبھی بس اس طرح کے فیصلوں پہ حیران نہ ہوا کریں، نہیں مطلب 2 اسمبلیاں توڑ دی، سب کچھ کر دیا، تو خیر یہ میں ایسے ہی بس۔ جی ایک اور بات بتا دوں، ہمارے دوست ہیں اور لاہور پریس کلب کے وہ عہدیدار بھی ہیں، زاہد عابد صاحب، جی انہوں نے کل پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ بڑا دل کرتا ہے کہ خان صاحب کی حمایت کی جائے، پر کیسے؟ انہوں نے 100% ٹھیک کہا سر جی۔ تو سر میں اب یہ ہے کہ توقعات جو نئے وزیر اعلیٰ صاحب سے انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، پہلے تو وہی بات کہ جو آپ نے کہی ہے کہ پہلی دفعہ وہ اسمبلی میں پہنچے ہیں شاہ صاحب، اور فروری 2024 سے لے کے یعنی اب یہ دیکھیں 10واں مہینہ جا رہا ہے، تو 10واں 8 1 سال 8 مہینے یہ ان کا پارلیمانی سفر ہے، اور یہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن خیبر پختونخوا کے صدر رہ چکے ہیں۔ تند و تیز اور جذباتی تقریر کرنے کے یہ مقصدین فانہ اصل ہے۔ تو ایک چیز میں اس سے پہلے کہ وہ توقعات میں بتاؤں کہ سر جن صاحب کو ٹوٹل 1 سال 8 ماہ کا پارلیمانی ایکسپیرینس ہو، میں یعنی انہیں تو جو پارلیمانی سیکرٹری ہیں نا، جو چیف سیکرٹری ہیں سر، وہ الو بنا دیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، یہ اس طرح کے مقصد اتنا کم تجربہ رکھنے والے جو شخص کو اگر صوبائی وزیر ہوں یا فیڈرل کے اندر وزیر ہونا، تو سر بڑے لائک فائک کو ہائی فائی کو مقصد ہزاروں کے اندر کوئی ایک آدھ بندہ ہوتا ہے کہ جو مقصد اس کا اتنا سینس اور اتنا آئی کیو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو فیڈرل سیکرٹری یا سیکرٹری سطح کے جو لوگ ہیں انہیں پورا پڑتا ہے، ورنہ تو وہ انہیں بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ چاہے جائے کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ اور ایک منٹ آپ کی بات کر رہی، یعنی شاہ اپنے خان صاحب نے وہ تاریخ تو رہی ہے پنجاب والی، جی میں اسی پہ آؤں گا، اس پہ آؤں گا، بالکل آؤں گا۔ تو اب وہ جو میں بتاؤں کہ توقعات، اب توقعات جو ہیں ماشاءاللہ وہ کیا ہیں؟ ایک دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن ہے وہ رکوائیں۔ گنڈا پور صاحب نے کیوں نہیں رکوایا بھائی؟ اچھا، وہ آپریشن کون کر رہا ہے؟ افواج پاکستان کر رہی ہے، ریاست کر رہی ہے۔ اچھا، رکوانے کے لیے وہ کس طرح رکوائیں گے؟ وہ کی کہیں گے او بھائی کور کمانڈر رک جا، یعنی اس طرح رکیں گے؟ نہیں، کون سی فورس ہے ان کی؟ پولیس کی ہے۔ اب مجھے یہاں پہ وہ 12 اکتوبر 1999 والا جو ہے نا، وہ جو کوڈ ہوا ہے میڈیا کے اندر، پتہ نہیں میاں صاحب نے کہا یا نہیں کہا، کہ جب انہیں پتا چلا نا کہ ہو گیا، فوج نے بغاوت کر دی، تو انہوں نے پتہ نہیں وہ کون سا تھانہ ہے، کہا کہ جی انہوں نے ایس ایچ او فون کرو۔ یہ میاں صاحب سے کسی نے منسوب کیا ہوا جملہ 12 اکتوبر کو، تو اب انہوں نے کہا جی نہیں میاں جی، پولیس فوج دے کے 111 بریگیڈ کے آگے ایک ایس ایچ او نے کیا کرنا ہے۔ تو کیا مقصد پولیس جو ہے، خان صاحب کو اتنی عقل نہیں ہے کہ ایک ٹاسک جو اپنے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو دے رہے ہیں تو وہ کیا پولیس سے اس کو رکوا پائے گا؟ لیکن چوہدری صاحب، میں دیگر جو 2 مقاصد مین ہے ان سے پہلے میرا ایک کوشچن ہے سر، اتنے بیوقوف تو خان صاحب بھی نہیں ہے نا، میں کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا، تو کیا
آپ کو یاد ہے زمان پارک میں کئی ماہ تک یہاں پہ کیمپ لگے رہے تھے اور لوگ بیٹھے رہے تھے، اور ان کے اندر سنا یہ ہے کہ جناب اس وقت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کی جو تھی پولیس ہاں جی موجود تھی، ہاں جی ٹھیک ہے. تو خدا نہ خواستہ سر کیا اب خان صاحب کا یہ ارادہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے اندر جو ہے وہ دہشت گردوں کو وردیاں پہنا کے تو کوئی فوج کے مقابل نہیں لانا چاہ رہے وہ، کہ یہ کام علی امین گنڈا پور صاحب نے نہیں کیا ٹھیک ہے، کیونکہ پولیس تو کوئی جو بھی سر پروفیشنل پولیس ہے سر وہ تو فوج کے سامنے نہیں آئے گی، نہیں آ سکتی. ہاں جی بالکل. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں جب بھی مارشل لا لگا ہے کسی کو پیغام دینے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ میرے ہم وطنوں کرتے ہیں، تمام آئی جیز جو چاروں اور کشمیر سر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں سرنڈر کرنا ٹھیک ہے جی. تو پولیس کے مقابلے میں اور اگر آئے خدا نہ خاصا ایک سوچ نہیں آئے گی نہیں تو سر اس سے بڑی ملک اور قوم کی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ایک انتہائی حساس صوبے کی ہاں جی اور فوج جو ہے ٹکرائے گی، اور یہ سر یہ تباہی ہے ملک اور قوم کے لیے. اچھا ایک مقصد یہ ہو گیا جی نیور ایور وہ آئی جی کو میسیج دیں گے، آئی جی کہے گا اوکے بھائی السلام علیکم، واپس کبھی وہ اس چیز کو نہیں کرے گا، یعنی فوج پاکستان کے سامنے ظاہر ہے سر. ہاں وہ ریاستی بیانیہ ہے، ریاست کی وہ وفاق کی ذمہ داری ہے، اور وہاں سیریس لیول پہ سر جی جو تحفظات ہیں سر لیفٹیننٹ کرنل مارے گئے تیرا وادی میں، تو وہاں یہ مقصد کو آپ مجھے ایک چیز بتائیں، میں آپ ایک شریف آدمی ہیں، چلے لاہور کا سب سے بڑا گنڈا جو ہے وہ ایس پی کو نہیں مار سکتا جی، لیفٹیننٹ کرنل مرے ہیں، اور پھر اب تک مثلا سینکڑوں ہزاروں ہمارے جو فوج پاکستان کے اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ٹھیک ہے. ایک چیز دوسرا ماشاءاللہ جو ان کا بڑا مقصد جو ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ وفاق سے تعاون کرنا چھوڑ دیں. اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ جناب مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد جو دیگر اجلاس ہیں وہ ہوتے ہیں جہاں تینوں دوسرے وزراء اعلیٰ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد جناب والا وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، بعض میں مقصد فوجی جو مقصد فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، کور کمانڈر سارے بیٹھے. تو سر اس کے اندر وہ کیا کریں گے؟ بائی کٹ کریں گے بھائی اس میٹنگ کا بائی. ہاں جی یہی چیز تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو انہوں نے توقعات باندھی ہوئی ہیں وہ عملی طور پہ کیسے ممکن ہے؟ اب وہ نہیں کر سکتے نا جی. کل کو وفاق کہے ٹھیک ہے جی تم بائی کاٹ کرو گے تو وہ ایمرجنسی لگا دیں گورنر کے ذریعے ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز تیسری اب وہ ان کی رہائی کے لیے جو اہم ترین توقع ہے. سر میں دو تین چیزیں خان صاحب سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ گنڈا پور صاحب کو کہتے ہیں کہ جی وہ اس مقصد کے لیے ناکام رہے ہیں آپ کی رہائی کے لیے، اوکے بالکل جی وہ ناکام رہے ہیں، لیکن خان صاحب 2022 کے اندر تو بنفس نفیس آپ خود موجود تھے. آپ وہ ویڈیوز اٹھائیں جو لبرٹی چوک لاہور سے جناب آپ نے لانگ مارچ شروع کیا تھا، وہ ماشاءاللہ اتنا بڑا لانگ مارچ تھا چودھری صاحب کہ بامشکل شدرہ کا پل کراس کر چکا تھا. شدرے میں ایک چھوٹی سی تقریر ہوئی، لانگ مارچ کے جو سامنے کچھ بندے تھے انہوں نے کہا پایا نا، اس کے بعد خان صاحب اسی اپنے گھر تھے سی اپنے گھر ٹھیک ہے. لانگ مارچ ختم ہو گیا، اس کے بعد خان صاحب پریکٹیکلی اپنے گھر گئے، پھر اگلے دن مرید کے جا کے چھوٹی سی جلسی، یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد آپ بنفس نفیس موجود تھے، کیوں نہیں دھرنا دے سکے آپ جب آپ نے اسلام آباد میں دھرنا دینا تھا 28 نومبر کو موجودہ فیلڈ مارشل صاحب کی اپوائنٹمنٹ رکھوانے کے لیے دھرنا کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ہیلی کاپٹر سے دیکھ لیا تھا کہ تعداد اتنی قلیل ہے ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اسے بھی چھوڑ دیں، یہ تو ابھی موجودہ بات ہے نا آپ کے پاس جناب، وہ فارم 47 کا بیانیہ بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا یہ وہ. تو جناب یہ نومبر 2024 کے اندر تو آپ کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی جو ہے وہ خود موجود تھی، خود موجود تھی، خود کیا علی امین گنڈا پور کے ساتھ، اور بڑے تمطراق کے ساتھ وہ لانگ ہوا تھا کہ جناب بالکل پورے اب بشرا بی بی موجود ہے، اب تو کارکن آئیں گے ہی آئیں گے. تو آپ علی امین گنڈا پور صاحب سے کو تبدیل کرنے سے پہلے یا اب سہیل افریدی صاحب لگیں گے ان کو یہ ذمہ داری دینے سے پہلے اڈیالہ جیل کے اندر ہی مقصد موجود ہے بشرا بی بی، اور ہر ہیئرنگ کے اوپر ملاقات ہوتی ہے، ان سے ذرا پوچھ لیں کہ جناب آپ خود موجود تھی تو آپ کارکنوں کو کیوں نہیں لا سکی، اور اگر لاسٹ جو لائے ہیں وہ اور آپ ٹھہر کیوں نہیں سکی. اچھا شاہ جی سوال پھر کہ اب خان صاحب کی یہ تینوں توقعات جو ہیں وہ عملی طور پر پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، خاص سہیل افریدی ہوں یا کوئی اور کوئی بھی ہو وزیر اعلیٰ، کیونکہ یہ غیر منطقی ہیں اور ریاست کے خلاف ہیں. سر سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید میں یا آپ جو ہے نا وہ خان صاحب کے خلاف ہیں، لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی تمام کالیں ناکام گئی ہیں تو سر یہ میری یا آپ کی رائے نہیں ہے، یہ تو مقصد ابھی جو جلسہ ہوا ہے پشاور کا تو خود تحریک انصاف کے لوگوں کا بیان تھا کہ اس جلسے سے خان صاحب مطمئن نہیں ہیں، تو وہاں پہ بندے ہم نے تو کم نہیں بھیجے. بالکل ٹھیک ہے. 5 اگست ابھی 2025 کی 2 مہینے پہلے کی کال تھی، تو سر آفتاب اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں، او پیٹ میں درد ہو گیا نکلو باہر.
تو سر وہ پبلک کو میں نے یا آپ نے تو گھروں پہ نہیں، ہم لوگ یہ رائے نہیں دیتے، ہم لوگ یہ جو امر واقعہ گراؤنڈ ریالٹی ہے ہم تو اس پہ تجزیہ کر رہے ہیں۔ بالکل سر۔ اچھا شاہ جی ایک اور چیز کہ پھر اگر خان صاحب کو ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ساری چیزیں نہ ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، نہ ان کا جو ہے دہشت گردی رکوانے کا جو وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے، نہ باقی چیزیں، تو آخر پھر ایک تھوڑا سا اپنا بھی تجزیہ دیتے جائیں مختصر الفاظ میں کہ آخر عمران خان کی رہائی کا رستہ کہاں سے نکل رہا ہے پھر؟ سر رہائی کا رستہ پھر بڑے کرو ہی نکلنا ہے۔ اچھا رہائی کا رستہ وہیں پہ نکلنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا سر کہ دیکھیں پھڈا جو ہے وہ بڑے گھر سے ہے، وہ کیا کہتے ہیں میں نے مذاکرات ہی نہیں کرنے، یعنی وہ اگر سیاستدانوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں تو سیاستدانوں سے مذاکرات کریں نا، مذاکرات کریں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ سر بڑے گھر جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے بلا وجہ کی جسے کہتے ہیں نا وہ لڑائی کو طول دیا ہوا ہے، طول دیا ہوا ہے جس کا کوئی فائدہ، ہاں یہاں تو آپ نے انقلاب لانا ہے، ہوئے 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 جناب بلے بلے خان صاحب کی ایک آواز ہوتی ہے، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، سر ایسی کوئی صورتحال ہے نہیں۔ جب انقلاب کی صورتحال نہیں ہے، جب عوام آپ کے کہنے پہ گھروں سے باہر نکلنا کیا، آپ کے کہنے پہ ریمیٹنس ترسیلات زر بھیجنا بند نہیں کرتے، تو سر پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ حکمت سے کام لیا جاتا ہے، زور زبردستی سے کام نہیں لیا جاتا، پھر حکمت سے سیاست کی جاتی ہے، اس کے تحت جو ہے وہ معاملات جو ہیں اپنی حل کیے جاتے ہیں اور اپنے لیے آسانیاں اور رائیں نکالی جاتی ہیں۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ سنا کہ خان صاحب نے جو توقعات ایک نئے بندے سے باندھ لی ہے جو نا تجربہ کار بھی ہے، اور اس کی جو اس سے جو توقعات باندھی گئی ہیں وہ بھی غیر حقیقی غیر منطقی ہیں، تو خواہ آپ سہیل افریدی کو لگا دیں یا کسی کو لگا دیں وہ توقعات پوری ہوتی ہمیں نظر نہیں آتی۔ خان صاحب کا یہ فیصلہ بھی ان کے ماضی کی فیصلوں کی طرح ان کے خلاف ہی جاتا نظر آتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ کی کیا رائے ہے اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔